دنیا میں لاکھوں انسان ہیں، ہر ایک کے اپنے غم، اپنی پریشانیاں، اپنی آزمائشیں۔ لیکن کچھ آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو توڑ دیتی ہے، ایسی تکلیفیں جو دل کا سکون لے جاتی ہے، ایسی مشکلات جن میں انسان کو اپنا رب بھی دور لگنے لگتا ہے۔ آج میں آپ کو ایسے نبی کا واقعہ سنانے والا ہوں جو آزمائش میں بھی مسکرایا، تکلیف میں بھی شکر کیا، بیماری میں بھی اللہ کا ذکر نہ چھوڑا۔ وہ عظیم ہستی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، اور یہی ہے سبن الفاؤب کی کہانی۔ حضرت ایوب علیہ السلام انبیاء کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اللہ نے آپ کو بے شمار نعمتیں دیں، وسیع زمینیں، ہزاروں جانور، بے پناہ مال و دولت، نیک اور خوبصورت اولاد، عزت، شہرت اور مقام، بہترین صحت۔ لوگ اب کو نہ صرف نبی سمجھتے تھے بلکہ ایک مثالی انسان بھی۔ اب نے کبھی دولت پر غرور نہیں کیا، کبھی اپنی عبادت کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا، ہمیشہ عاجزی، نرم دلی، انصاف اور سخاوت سے کام لیا۔ جو مسافر آتا کھانا پاتا، جو محتاج آتا امید لے کر جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اب سے محبت کرتے تھے، مگر شیطان نہیں۔ شیطان نے اللہ کے حضور کہا، پروردگار ایوب تیرا شکر اس لیے کرتے ہیں کیونکہ تاو نے اسے دولت اور نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر تاو یہ سب چھین لے تو دیکھنا یہ تیرا شکر چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر ایوب میرا شکر صرف نعمت کی وجہ سے کرتا ہے تو پھر آزمائش میں بھی وہ میرا شکر کرے گا۔ اور آزمائش شروع ہوئی۔ سب سے پہلے زمینیں تباہ ہو گئیں، مویشی مر گئے، مال و دولت ختم ہو گیا۔ کل تک جس کے صحن میں سینکڑوں مویشی تھے، آج وہاں خاموشی تھی۔ کل تک جس گھر میں نعمتیں تھیں، آج وہاں فقر تھا۔ جو لوگ ایوب علیہ السلام کے دسترخوان سے کھاتے تھے، آج وہی لوگ منہ موڑنے لگے۔ کوئی کہتا ایوب پر ضرور کوئی گناہ ہوگا تبھی اس کا مال چھن گیا، کوئی کہتا ایسا عذاب نبی پر نہیں آتا، یہ ضرور سچا نہیں تھا۔ لیکن الفاؤب نے کچھ نہیں کہا، صرف اللہ کا شکر ادا کیا، میرے رب نے دیا تھا، آج لے لیا، جو اس کا فیصلہ ہے وہی بہتر ہے۔ شیطان نے پھر کوشش کی۔ ایک دن ایک ایک کر کے اب کی اولاد دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ وہ صدمہ تھا جو پہاڑوں کو گرا دے، لیکن الفاؤب کے صبر کو نہیں آن لا سکا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، پروردگار تو نے عطا کیا تھا، آج واپس لے لیا، میں راضی ہوں تیرے فیصلے پر۔ یہ وہ مقام تھا جہاں فرشتے بھی الفاؤب کے صبر پر حیران رہ گئے۔ شیطان اب بھی باز نہ آیا۔ اس نے اللہ سے کہا، اے رب، ایوب مال اور اولاد پر صبر کر سکتے ہیں، مگر اگر تو ان کی صحت لے لے تو وہ شکر کرنا چھوڑ دیں گے۔ اللہ نے فرمایا، اگر ایوب واقعی میرا شکر گزار بندہ ہے تو بیماری میں بھی رہے گا۔ پھر ایوب علیہ السلام پر ایسی بیماری آئی جس نے پورے جسم کو کمزور کر دیا، بس دل اور زبان سلامت رہے تاکہ ذکر الہی جاری رہے۔ وقت گزرتا گیا، سال گزرتے گئے، لوگ قریب آنا چھوڑ گئے، بلکہ دور دور سے گزرنے والے بھی راستہ بدل لیتے۔ صرف ایک ہستی تھی جو ساتھ رہی، آپ کی وفادار بیوی رحمہ علیہا۔ وہ تنہا اب کی خدمت کرتی رہیں، کھانا لاتیں، جسم کی صفائی کرتیں اور ہر وقت کہتیں، اے اللہ، میرے نبی کو شفا عطا کر۔ الفاؤب کی بیوی پر بھی لوگوں نے تانے دیے۔ ایک عورت نے کہا، اگر ایوب واقعی نبی ہوتے تو اللہ انہیں یہ سب تکلیف نہ دیتا۔ یہ سن کر الفاؤب کی بیوی کا دل ٹوٹ گیا، وہ واپس آئیں اور کہا، اے نبا خدا، کب تک یہ آزمائش چلے گی؟ الفاؤب نے نہ غصہ کیا نہ دکھ، صرف اتنا کہا، اللہ نے مجھے 70 سال صحت دی تھی، اگر آج میں کچھ سال بیمار ہوں تو اس میں ناشکری کیسی؟ شیطان نے آخری جال بچھایا۔ وہ بوڑھے شخص کا روپ لے کر آیا اور کہا، ایوب، تمہارا رب تمہیں چھوڑ چکا ہے، اتنی مصیبت میں بھی وہ تمہیں دیکھتا نہیں۔ الفاؤب نے زبان سے جواب نہیں دیا بلکہ دل ہی دل میں کہا، اے میرے رب، میں تیرے فیصلے سے کبھی ناخوش نہیں ہوا۔ جب جسم کمزور، دل ٹوٹا ہوا، سانس ہلکی ہو گئی، تب الفاؤب نے ایک نرم سی دعا کی، اینو میں سیونی الزاوراوا انتے ارحما الریوام، اے پروردگار، مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے،
اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بس ایک دعا، کوئی شور نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ اللہ نے فوراً جواب دیا، اے ایوب، اپنی ایڑی زمین پر مارو، یہ ہے ٹھنڈا پانی، اس سے نہاؤ بھی اور پیو بھی۔ الفاؤب نے پاؤں مارا، زمین سے چشمہ نکلا، اور جیسے ہی غسل کیا سارا جسم شفایاب ہو گیا، چہرہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ اللہ نے اب کو دوبارہ صحت، مال، دولت، زمین، اولاد، عزت، سب کچھ کئی گنا زیادہ عطا کیا، اور فرشتوں سے فرمایا، ہم نے ایوب کو صابر پایا، بہترین بندہ، وہ ہمیشہ میری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ آج کا انسان چھوٹی آزمائش پر ٹوٹ جاتا ہے، تھوڑی بیماری، تھوڑی کمی، تھوڑا نقصان، اور دل میں وسوسہ آ جاتا ہے کہ شاید اللہ ناراض ہے۔ لیکن ایوب علیہ السلام کی کہانی بتاتی ہے، مصیبت اللہ کی سزا نہیں، اللہ کی آزمائش ہے۔ مشکل وقت انسان کی حقیقت دکھاتا ہے۔ صبر کا مطلب خاموش رہ کر برداشت کرنا نہیں، بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ ہر تاریکی کے بعد روشنی ہے۔ اللہ کبھی اپنے بندے کو نہیں چھوڑتا، بس آزمائش پوری ہونے کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑا سبق تو ہماری آزمائشیں کیا ہیں؟ دوستو، اگر آپ آج کسی مشکل میں ہیں، اگر زندگی آپ کو آزمائش میں ڈال رہی ہے، اگر کبھی لگے کہ راستہ بند ہے، تو یاد رکھنا، صبر، الفاؤب اور رحمت خدا ہمیشہ ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ آزمائش لیتا ہے تو اپنی رحمت بھی دگنی کر کے دیتا ہے۔ امید ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی آپ کے دل کو روشنی دے اور مشکلوں میں آپ کا ہاتھ پکڑ لے۔